بدلتی قسمت ایپیسوڈ نمبر 16۔ آپ نے تو بتا دیا کہ نانو نے ایمان کو ساتھ لے کر آنے نہیں دیا، پر آپ آئی کس کے ساتھ ہیں؟ سجل زارون کو گود میں لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاذل کے ساتھ، ہانیہ نے مختصر جواب دیا۔ سجل تو ہانیہ کی بات پر حیران رہ گئی۔ آپ شاذل بھائی کے ساتھ آئی ہیں؟ لیکن آپ تو شاذل سے سجل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سجل، مجھے اس دن کی سب حقیقت پتہ چل گئی ہے، ہانیہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ تو کیا آپ نے ان کی بات سن لی؟ انہوں نے خود بتایا؟ نہیں، یہی تو مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سجل نے الجھی نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ نے سجل کو اس رات ہونے والے واقعے کی تفصیل بتائی اور خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہر بات بتانے کے بعد ہانیہ خاموش ہو گئی۔ اپی، آپ نے بہت غلط کیا ہے، آپ کو شاذل بھائی کی بات سننی چاہیے تھی، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ابو ایسی دھمکی بھی دے سکتے ہیں۔ بس سجل، یہی تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے سوچے سمجھے بنا انہیں تھپڑ مار دیا۔ ہانیہ دکھ سے بولی۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، پر اب آپ ان سے معافی مانگیں۔ ہاں، میں آج ہی ان سے معافی مانگوں گی، ہانیہ نے یقین دہانی کرائی۔ آپی، آپ سے ایک بات کہوں؟ آپ شاذل بھائی سے شادی کر لیں۔ سجل کی بات پر تو ہانیہ کو شاک لگا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا سجل؟ میں ان سے شادی کبھی نہیں، ہانیہ سرد لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا آپی؟ ساری زندگی آپ اکیلی تو نہیں گزار سکتی نا، اور ویسے بھی آپ خود کہہ رہی ہیں کہ رومان نے آپ کو بتایا ہے کہ شاذل بھائی نے اب تک شادی صرف آپ کی وجہ سے نہیں کی، ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ ہانیہ بیڈ شیٹ کو گھورتے ہوئے بولی۔ لیکن ابھی تو آپ سجل کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ سجل، میں نے رومان اور شاذل کی بات سنی تھی، ان کی منگنی ہو چکی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو تب بھی میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ ہانیہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ لیکن کیوں آپی؟ وہ اس لیے کہ شاذل اچھے شوہر تو بن سکتے ہیں، لیکن کسی کی اولاد کو کوئی نہیں پالتا آپی، شاذل بھائی ایسے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، ہانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم یہ بتاؤ چچا چچی کیسے ہیں، اور سمر، وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ ہانیہ نے بات بدلی۔ مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، کچھ دن پہلے ماں کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی کہ چچا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور اب چچی چاہتی ہیں کہ سمر آ کر فیکٹری سنبھالے۔ سجل نے تفصیل بتائی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں چچا کا پتہ لینے چلی جاتی۔ آپ فکر مت کریں، نیکسٹ ویک سمر آ رہا ہے، پھر آپ بھی آ جانا، مل کر چلیں گے، سجل نے حل بتایا۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہانیہ بیٹا، آپ کو کوئی لینے آیا ہے، سجل کی ساس نے اندر آتے ہی اطلاع دی۔ جی اچھا، ان سے کہیں میں آ رہی ہوں، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر سجل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تم اپنا اور زارون کا بہت سارا خیال رکھنا۔ جی آپی، آپ بھی، اور آج آپ نے جاتے ہوئے شاذل بھائی سے ضرور بات کرنی ہے اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگنی ہے۔ مجھے تو سوچ کر اتنا دکھ ہو رہا ہے، ہم نے ان کو کتنا غلط سمجھا۔ چلو تم ٹینشن مت لو، حسن کو میرا سلام کہنا۔ جی ضرور۔ ہانیہ اور شاذل سجل کے گھر سے نکلے تو شام ڈھل چکی تھی۔ شاذل خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے وہ اکیلا ہی واپس لاہور جا رہا ہو۔ شاذل، ہانیہ نے ہمت کرتے ہوئے شاذل کو بلایا۔ شاذل نے اس کے پکارنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہانیہ کو اس کی اس قدر بے رخی پر دکھ ہوا تھا، پر کچھ دن پہلے اس نے بھی یہی کیا تھا اس کے ساتھ۔ شاذل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ شاذل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور گاڑی سائڈ پر لگا دی۔ کہو، میں سن رہا ہوں، شاذل سنجیدگی سے بولا۔ کیا ہم نیچے اتر کر بات کر سکتے ہیں؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے شاذل کی طرف دیکھا۔ شاذل نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گیا۔ ہانیہ بھی اسی کے ساتھ گاڑی سے نکلی۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے وہاں عجیب سی خاموشی تھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ شاذل بنا اس کی طرف دیکھے بولا۔
اس دن جو کچھ ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ہانیہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ بس؟ شاذل نے اس کی جھکی نظر کو دیکھ کر پوچھا۔ شاذل، میں نہیں جانتی تھی کہ امی اور ابو ایسا کریں گے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ میرے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ آپ نہیں جانتے اس دن میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ہانی، میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور انکل بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھے۔ ہر باپ کی طرح وہ بھی تمہارا اچھا سوچ رہے تھے۔ ان کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں میں تم سے ماما کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور آنٹی بھی غلط نہیں تھی، وہ انکل سے بہت محبت کرتی تھی، اور انہیں انکل کے غصے کا بھی پتہ تھا، اس لیے انہوں نے مجھے واپس جانے کا کہا۔ ہانی، تم نہیں جانتی، تمہاری شادی کے بعد ایک دن بھی سکون نہیں ملا۔ میرے لیے تو یہی اذیت تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ ہانی، تمہاری نفرت برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور جو تھپڑ تم نے مجھے مارا تھا وہ تمہاری نفرت کا ثبوت تھا۔ شاذل، میری زندگی کا دارومدار آپ تھے۔ عماد کی بیوی بن گئی تھی، لیکن اس کی ہر تکلیف دینے پر آپ بہت یاد آتے تھے کہ آج میں خود بھی تکلیف برداشت کر رہی ہوں، آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ کہتے ہوئے ہانیہ رو دی تھی۔ ہانی، پلیز مت رو، بس اللہ نے تم سے امتحان لینا تھا، لے لیا، اب دیکھنا سب اچھا ہی ہوگا۔ شاذل پر امید تھا۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، شاذل کچھ یاد آنے پر بولا۔ جی، یہ سی ایس ایس آفیسرز کو کس قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم نے بہت زوردار تھپڑ مارا تھا، مجھے لگا شاید انہوں نے ہی سکھایا ہو۔ شاذل ہنسی دبا کر بولا۔ شاذل کی بات پر ہانیہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میں آپ سے معافی مانگ تو چکی ہوں، ہانیہ معصومیت سے بولی۔ معاف تو میں تمہیں نہیں کروں گا، اس کی تمہیں سزا تو ملے گی۔ شاذل شرارت سے بولا۔ کیسی سزا؟ یہ میں کل بتاؤں گا، آج نہیں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اب چلیں، ایمن اور ایمان نانوں کو کہیں تنگ نہ کر رہی ہوں، اور اوپر سے رات بھی بہت ہو چکی ہے۔ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، چلیں اسی صاحبہ۔ شاذل کی آنکھوں میں شرارت تھی، جس پر ہانیہ مسکرا دی۔ شکر ہے 4 سال بعد تمہیں مسکراتے ہوئے تو دیکھا۔ شاذل کی بات پر ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج بھی ویسی ہی محبت تھی جو 4 سال پہلے ہانیہ کو محسوس ہوئی تھی۔ ماما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، شاذل آئمہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ بولو کیا بات ہے آئمہ؟ بولو کیا بات ہے؟ آئمہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شاذل سنجیدگی سے بولا۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں شادی کا خیال تو آیا۔ اگر تم نے کنزا سے منگنی نہ توڑی ہوتی تو آج ہی میں شادی کی تاریخ لینے چلی جاتی۔ اب تو دوبارہ کوئی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی۔ آئمہ ناگواری سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ آئمہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، شاذل سر جھکا کر بولا۔ یہ تو اچھی بات ہے، کون ہے وہ؟ ہانیہ۔ ہانیہ کے نام پر تو آئمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہانیہ سے شادی؟ آئمہ کا لہجہ سرد تھا۔ جی ماما، ہانیہ سے شادی۔ اس کو طلاق ہو گئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نانوں کے پاس رہ رہی ہے، شاذل نے نارمل انداز میں کہا۔ اوہ، اب میں سمجھی، آج کل تم اماں جی کے پاس کیوں رہنے لگے ہو؟ رومان تو بس بہانہ تھا، اصل وجہ تو منحوس ہانیہ ہے۔ ماما پلیز، آپ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہیں گی۔ اب کی بار شاذل بھی انہی کی انداز میں بولا۔ کیوں نہ کہوں، جب سے وہ تمہاری زندگی میں آئی ہے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، اللہ اللہ کر کے اس سے جان چھوٹی تھی، اور وہ بھی طلاق لے کر پھر سے آ گئی، اور نہ صرف خود بلکہ اب تو اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ واہ ماما، اس نے مجھے آپ سے دور نہیں کیا، بلکہ آپ کے الفاظ مجھے آپ سے دور کرتے ہیں، اور رہی بات اس کی، تو مجھے تو ابھی بھی یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی بھی کہ نہیں۔ کیوں نہیں کرے گی؟ اس کا اور اس کی بچیوں کا خرچہ اٹھاؤ گے، اور اسے کیا چاہیے؟ آئمہ طنزیہ مسکرائی۔ ماما، اسے میری یا میرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔
جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ AC ہے اس شہر کی، اسے مجھ جیسے انسان کی ضرورت کیا ہے؟ شاذل کی بات پر تو آئمہ سکتے میں آ گئی۔ لیکن پھر بھی میں اس لڑکی سے تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ جانتے ہو نا اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ ماما بس بہت ہو گیا، اب بھی آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ اس دن میں نے آپ کی اور نانو کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے، شاذل دکھ سے بولا۔ شاذل کی بات پر تو آئمہ کو سانپ سونگھ گیا۔ اسے شاذل سے امید نہیں تھی کہ اسے 4 سال پہلے والی بات یاد ہوگی۔ کیا ہوا اب؟ کیوں نہیں بول رہی آپ؟ ماما بابا چلے گئے، انکل آنٹی بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی چلا جاؤں، تب آپ کی انا کو سکون ملے گا؟ ماما کبھی آپ نے بابا کو سکون نہیں دیا، میں بچہ نہیں تھا جب وہ اس دنیا سے گئے، آپ جانتی ہیں ان کو ہارٹ اٹیک بھی آپ کی وجہ سے آیا تھا۔ ماما آپ کو صرف اور صرف خود سے محبت ہے، بس آپ بس یہ چاہتی ہیں کہ جو آپ کو چاہیے وہی ہو، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، جیتے جاگتے انسان، سانس لیتے انسان، جن کے دل میں بھی احساسات ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، پر آپ ایسا نہیں چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آپ رہیں اپنی انا کے ساتھ، کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں شاذل، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم میرے بیٹے ہو۔ دیکھو تم ہانیہ کے علاوہ جس سے کہو گے، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری شادی اسی سے کروں گی، پر شنواری کی بیٹی سے نہیں۔ آئمہ اس کا بازو تھام کر بولی۔ واہ ماما، آج آپ نے ثابت کر دیا، اکثر لوگ اپنے پیاروں کو مرتا تو دیکھ سکتے ہیں پر اپنی انا کو نہیں مار سکتے، اور بدقسمتی سے آپ بھی انہی میں سے ہیں، اور شادی تو اب میں ہانیہ سے ہی کروں گا۔ اپنا بازو آئمہ کے ہاتھ سے چھڑوا کر چلا گیا، اور آئمہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تم نے اور تمہاری بیٹی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا پاکی، پہلے تم نے میرے شنواری کو مجھ سے چھینا، اور اب تمہاری بیٹی مجھ سے میرا بیٹا چھین رہی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ شاذل کے جاتے ہی ہانیہ قلق کے بل چل رہی تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زبردستی چیزوں کو تو اپنا بنایا جا سکتا ہے، پر انسانوں کو نہیں۔ السلام علیکم، آپ ہانیہ بات کر رہی ہیں؟ ہانیہ نے فون اٹھایا تو لائن کی دوسری سائڈ پر کسی لڑکی نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، جی میں ہانیہ بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ ہانیہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اسے کبھی اس نمبر سے فون نہیں آیا تھا۔ بھابی، میں میرب، عماد بھائی کی بہن۔ بولتے ہوئے وہ رو دی تھی، اور ہانیہ کو تو اس کی بات پر شاک لگا تھا۔ اس کے دل میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں وہ اس سے بچیوں سے ملنے کا مطالبہ نہ کر دے۔ بولو کیا بات ہے، اور تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ ہانیہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بھابی، خالہ نے آپ کی بہن سے لے کر دیا ہے۔ بھابی آپ میرے بھائی کو پلیز معاف کر دیں، بھابی وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ہانیہ کو تو جیسے اس کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو میرب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھابی آپ کو گھر سے نکالنے کے کچھ دن بعد ہی بھائی کی فیکٹری کو آگ لگ گئی، وہ فیکٹری جو انہوں نے ایمان کے پیدا ہونے کے بعد بنائی تھی، اور اللہ نے انہیں بہت ترقی دی تھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ اس بات کا بھائی نے اتنا صدمہ لیا ہے کہ وہ بستر پر لگ گئے ہیں۔ بھابی ہر جگہ علاج کروایا پر کسی بھی ڈاکٹر کو ان کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی۔ امی کو کسی نے بتایا کہ انہیں آپ کی اور ایمن کی بددعا لگ گئی ہے۔ بھابی پلیز خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں، ہمارا ایک ہی بھائی ہے، اور ہم سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور امی بھی ان کی وجہ سے دن بدن زیادہ بیمار ہو رہی ہیں۔ میرب زاروں کی طرح رو رہی تھی، اور اس کی بات سن کر ہانیہ بھی رو دی۔ عماد نے اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہو، پر ایک وقت گزارا تھا اس کے ساتھ، اس کی بیٹیوں کا باپ تھا وہ۔ میں نے اسے معاف کیا، اور میری بیٹیوں نے بھی۔
اسے کہو کہ وہ فیکٹری میری بیٹیوں کی قسمت کی تھی جو اللہ نے ایمان کے پیدا ہونے پر اسے عطا کی تھی، لیکن جب اس نے اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی تو اللہ نے اس سے ساری نعمتیں بھی چھین لی۔ وہ مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگے جس نے اس کی قسمت میں رحمت لکھی تھی، لیکن اسے وہ نہیں چاہیے تھی، اور جو اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کرتا اسے اللہ نعمت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور فوراً سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تو نے سب کچھ اس دنیا میں ہی دکھا دیا، جس نے میری بیٹیوں کو اذیت دی، زحمت سمجھا، آج وہ تیری نعمتوں سے بھی دور ہو گئے۔ مولا ٹھیک کہتا ہے تو، قسمت والے ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے، اور میں بھی انہی میں سے ہوں۔ یا اللہ، تو نے دیکھا جن بہنوں کو وہ بوجھ سمجھتا تھا، آج وہی اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرا ہر فیصلہ بے مثال ہے، جو شاید ہم جیسے گناہ گاروں کو بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ بولتے ہوئے ہانیہ کی ہچکی بن گئی تھی۔ رومان، وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، دادو کی آواز پر مڑا۔ جی دادو، رومان ادب سے ان کے قریب آ کر بولا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، انہوں نے محبت سے کہا۔ جی کہتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کل نورین کا فون آیا تھا، تمہارے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اچھا جی، کہیں ماما میری شکایت تو نہیں لگا رہی تھی؟ رومان شرارت سے بولا۔ رومان کی بات پر نانو مسکرا دی۔ ارے نہیں، وہ بیچاری تمہاری شکایت کیوں لگائے گی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے اب ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں جو تمہیں قابو میں رکھے۔ ویسے اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں پاکستان ہوئے، بتاؤ کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ دادو نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دادو کی بات پر رومان کو ایک پل کے لیے ہانیہ کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ دادو کی آواز پر وہ چونکا۔ کہیں نہیں دادو، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں آئی۔ چلو کوئی بات نہیں، ویسے میری نظر میں 2-3 اچھی لڑکیاں ہیں، اگر تم کہو تو میں کسی ایک سے تمہاری بات چلاؤں۔ نہیں دادو، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، رومان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیوں نہیں کرنی؟ شاذل کی تو سمجھ نہیں آتی، اس نے ہانیہ کی وجہ سے شادی نہیں کی، لیکن تم کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی ماما کم ہے پوچھنے کے لیے کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، پھر وہ بھی آ جائے گی۔ نہ بابا نہ، مجھے نہیں کروانی شادی، شادی تو اب میں تمہاری کروا کر رہوں گی۔ دادو بھی باضد تھی۔ دادو پہلے شاذل اور ہانیہ کی شادی کے بارے میں سوچیں، میری نہیں۔ رومان نے صفائی سے بات کا رخ موڑا۔ جب سے دونوں سجل سے مل کر آئے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات کر رہے ہیں۔ شاذل بتا رہا تھا کہ ان کے بیچ جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ دادو نے تفصیل بتائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے دادو، پھر شاذل کب ہانیہ سے شادی کی بات کرے گا؟ کہہ رہا تھا آج کروں گا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے دادو، جیسے ہی ہانیہ نے ہاں کر دی نا، ہم فوراً ہی ان کی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ رومان چہک کر بولا۔ ہاں دعا کرو ہانیہ مان جائے۔ انہیں ہانیہ کا ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ دادو وہ بھلا کیوں انکار کریں گی، بہت محبت کرتی ہیں وہ ان سے، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایک عجیب سا دکھ تھا جو وہ بولتے ہوئے رومان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ ہاں میرے بچے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بہت تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں انہوں نے۔ دادو دکھ سے بولی۔ پر اب دیکھنا، جب وہ دونوں ایک ہو جائیں گے تو ان کے نصیب کی سب خوشیاں اللہ انہیں عطا کرے گا۔ رومان پر امید تھا۔ آمین دادو، دادو نے دل سے کہا۔ آمین۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔